ناظرین، ہمارے ہاں یہ کنسپٹ بن چکا ہے کہ فوج صرف اور صرف فوجیوں کے بچوں کے لیے ہے، اور آرمی میں ہر بڑے عہدے تک پہنچنے کا میرٹ یہی ہے کہ وہ کسی آرمی آفیسر کا رشتہ دار ہو۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہی بتانے جا رہا ہوں، جنرل عاصم منیر سے لے کر فیلڈ مارشل ایوب خان تک ہمارے تمام آرمی چیف کے والد صاحبان کیا جاب کرتے تھے۔ کیا آپ اس آرمی چیف کو جانتے ہیں جس کے والد ایک معمولی کسان تھے؟ کون سے آرمی چیف اپنے زمانہ طالب علمی میں خچر پر بیٹھ کر اپنے اسکول جایا کرتے تھے؟ ہمارے کون سے آرمی چیف کو ان کی وصیت کے مطابق فوجی قبرستان کی بجائے ایران میں دفن کیا گیا؟ وہ کون سے آرمی چیف تھے جنہیں ورزش کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا، وہ جان کی بازی ہار گئے؟ اور ہمارے کون سے آرمی چیف کے والد بغلچی تھے، یعنی بغلیں صاف کیا کرتے تھے؟ یہ سب کچھ اور اس سے جڑے بہت سے حقائق جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سید عاصم منیر افواج پاکستان کے موجودہ سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کا تعلق راولپنڈی شہر سے ہے۔ حفاظ اور سادات گھرانے کے چشم و چراغ سید عاصم منیر کے والد بزرگوار کا نام سید سرور منیر تھا، جو کہ تارک آباد راولپنڈی کینٹ کے سبی ٹیکنیکل ہائی اسکول میں پرنسپل تھے۔ سید عاصم منیر کے والد پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ دیندار بھی تھے۔ انہوں نے محلے میں مسجد اور چھوٹا سا مدرسہ بنوایا ہوا تھا۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ جنرل عاصم منیر اور ان کے دونوں بھائیوں سید ہاشم منیر اور سید قاسم منیر نے اپنے والد ہی کے قائم کردہ مدرسے میں کم عمری میں ہی قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ قمر جاوید باجوہ جنرل عاصم منیر سے پہلے آرمی چیف رہنے والے جنرل قمر جاوید باجوہ 19 نومبر 2022 کے روز اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے۔ افواج پاکستان کے 16ویں سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ گکھڑ منڈی گجرانوالہ کے رہنے والے ہیں اور یہ باجوہ جٹ ہیں۔ ان کے والد لیفٹیننٹ کرنل اقبال باجوہ جن دنوں کوئٹہ کنٹونمنٹ میں تعینات تھے، تو یہ اپنی سروس کے دوران ہی 1967 میں انتقال کر گئے تھے۔ یاد رہے کہ اس وقت قمر جاوید باجوہ کی عمر صرف 7 سال تھی اور یہ اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ راحیل شریف جنرل باجوہ سے پہلے آرمی چیف اور افواج پاکستان کے 15ویں سپہ سالار تھے۔ جنرل راحیل شریف ضلع گجرات کے مشہور قصبے کنجا سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بٹی راجپوت ہیں اور آرمی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد میجر محمد شریف بٹی قیام پاکستان سے پہلے انڈین آرمی کے آفیسر تھے، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم بھی لڑی تھی۔ سن 71 کی جنگ میں نشان حیدر پانے والے میجر شبیر شریف شہید جنرل راحیل شریف کے بڑے بھائی جان تھے۔ یاد رہے کہ میجر شبیر شریف اور سابق صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کورس میٹ تھے۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے ہیرو اور مادر وطن کے دفاع کی خاطر اگلے مورچوں پر جا کر لڑنے والے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید راحیل شریف کے ماموں جان تھے۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کو ان کی بہادری کے صلے میں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ راحیل شریف کے منجلے بھائی ممتاز شریف بھی پاک آرمی کے میجر ریٹائرڈ ہیں، جبکہ راحیل شریف کے دونوں بیٹے اس وقت پاک آرمی میں سرو کر رہے ہیں۔ اشفاق پرویز کیانی پاک آرمی کے 14ویں آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کا تعلق اکھڑ کیانی فیملی سے ہے۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے والد لہرا صاحب کیانی پاک آرمی میں جونیئر آفیسر تھے، جو کہ صوبیدار میجر کے رینک پر ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ یاد رہے کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کو زرداری دور میں مدت ملازمت میں توسیع دی گئی تھی اور یہ 6 سال تک پاک فوج کے سپہ سالار رہے۔ پرویز مشرف پاکستان کے 13ویں آرمی چیف جنرل سید پرویز مشرف دلی شہر کی اردو سپیکنگ سادات فیملی کے خانوادے تھے۔ ہجرت کے بعد ان کا خاندان کراچی آ کر رہنے لگا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سید پرویز مشرف کا بچپن ترکی میں گزرا، کیونکہ ان کے والد سید مشرف الدین سفارتکار تھے، جو کہ ترکی کے کیپٹل انقرہ میں پاکستان ایمبیسی میں سروسز دیتے رہے۔ جنرل جہانگیر کرامت پاکستان کے 12ویں آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت پشتون قبیلے ککازئی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کرامت احمد سرکاری ملازم تھے۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1998 میں جہانگیر کرامت کے دور میں پاکستان نیوکلیئر پاور بنا تھا۔ جمہوری سوچ رکھنے والے جنرل کرامت نواز شریف کا سافٹ ٹارگٹ بنے، کیونکہ جب نواز شریف نے ان سے استعفیٰ مانگا تو جنرل صاحب نے خاموشی سے حکم مان لیا۔ یہی وجہ تھی کہ جنرل صاحب کے کولیگ انہیں جنرل باجیے کے نام سے بھی پکارتے تھے۔ عبدالوحید کاکڑ پاکستان فوج کے 11ویں سپہ سالار کا نام جنرل عبدالوحید کاکڑ تھا، جن کو میاں نواز شریف نے 4 سینئر جنرلوں پر ترجیح دیتے ہوئے کمان سونپی تھی۔ جنرل عبدالوحید پشتون قبیلے کاکڑ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا خاندان بلوچستان کے علاقے یوگ میں آباد تھا۔ ان کے چاچا سردار عبدالرب نشتر پاکستان کے بانیان میں شمار ہوتے ہیں۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ افواج پاکستان کے 10ویں سربراہ جنرل آصف نواز جنجوعہ راجپوت فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا خاندان چکری راجگان ضلع جہلم میں آباد تھا۔
جنرل ناصر نواز کے والد راجہ غفور جنجوعہ انڈین آرمی آفیسر تھے، جبکہ ان کے دادا بھی انڈین آرمی میں ملازمت کرتے تھے۔ جنرل جنجوعہ اپنی سروس کے دوران ہی 8 جنوری 1993 کو جوگنگ ٹریک پر دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئے۔ جنرل صاحب کی بیوی نے الزام عائد کیا ان کے شوہر کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کو حکومت نے زہر دے کر قتل کیا ہے۔ جنرل مرزا محمد اسلم بیگ نام آرمی چیف جنرل مرزا محمد اسلم بیگ مرزا مغل تھے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع اعظم گڑھ کی اردو اسپیکنگ فیملی میں پیدا ہونے والے مرزا محمد اسلم بھی آزادی کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آباد ہو گئے تھے۔ ان کے والد مرتضی بیگ اپنے زمانے کے نامی گرامی وکیل تھے اور یہ الہ آباد ہائی کورٹ میں پریکٹس کیا کرتے تھے۔ جنرل محمد ضیاء الحق پاکستان آرمی کے 8ویں چیف جنرل محمد ضیاء الحق تھے۔ مشرقی پنجاب کے شہر جلندر کی آرئی فیملی کے سپوت محمد ضیاء الحق ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد محمد اکبر ایک غریب کسان تھے۔ کتابوں میں یہ بھی تحریر ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے والد ایک طویل عرصے تک انڈین آرمی سے وابستہ رہے اور وہاں یہ باغلچی کا کام کیا کرتے تھے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 1 مارچ 1976 کو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الحق کو جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر چیف آف آرمی اسٹاف بنایا تھا، مگر پھر جنرل ضیاء الحق نے ہی 1977 میں ملک میں مارشل لا لگاتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور خود صدر پاکستان بن گئے۔ جنرل ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو باولپور کے نزدیک طیارہ حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ جنرل ٹکا خان پاکستان کے 7ویں آرمی چیف جنرل ٹکا خان ضلع راولپنڈی کے علاقے کلر سیداں کے رہنے والے تھے۔ یہ راجپوت قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ جنرل ٹکا خان سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے بہت قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے، جبکہ شیخ مجیب الرحمان انہیں بچر آف بنگال یعنی بنگال کا کسائی بھی کہا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل ٹکا خان نے سیاست میں انٹری کی اور پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے۔ یہ بینظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں پنجاب کے گورنر رہے۔ جنرل گل حسن خان جنرل گل حسن خان 6ٹھے آرمی چیف جنرل گل خان بھی پشتون تھے۔ یاد رہے کہ جنرل گل حسن افواج پاکستان کے وکلوتے سربراہ تھے جن سے بھٹو صاحب نے گن پوائنٹ پر استعفی لے کر اپنے من پسند جنرل ٹکا خان کو آرمی چیف بنایا تھا۔ جنرل گل حسن کا ٹینیور 20 دسمبر 1971 سے 2 مارچ 1972 تک تھا۔ انہوں نے فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی یادداشتوں کو جمع کرتے ہوئے ایک کتاب بھی تحریر کی تھی۔ جنرل یحییٰ خان 5ویں آرمی چیف جنرل یحییٰ خان چکوال سے تعلق رکھنے والے قزل باش تھے۔ ان کے والد آغا سعادت علی خان انڈین پولیس میں ملازمت کرتے تھے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کی ورق گردانی کی جائے تو جنرل یحییٰ خان ایک ولن کی شکل میں نظر آتے ہیں، کیونکہ انہی کے دور میں پاکستان 2 لخت ہوا۔ سقوط ڈھاکہ کو بھی چند دن گزرے تھے۔ یحییٰ خان نے صدارت اور کمانڈر ان چیف کے عہدے سے استعفی دے دیا۔ یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں جنرل ریٹائرڈ یحییٰ خان اور ان کی خاص الخاص بیگم اقلیم اختر المعروف جنرل رانی ایک طویل عرصے تک گھر میں نظر بند رہی۔ جنرل محمد موسیٰ خان 4تھے آرمی چیف کا نام جنرل محمد موسیٰ خان تھا، جو کوئٹہ کی ہزارہ برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد سردار یزدان خان ہزارہ افغانستان سے ہجرت کر کے برٹش بلوچستان آباد ہوئے تھے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران ایوب خان صدر پاکستان جبکہ جنرل محمد موسیٰ خان پاک فوج کے کمانڈر ان چیف تھے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جنرل موسیٰ خان کی وصیت کے مطابق انہیں آرمی قبرستان کی بجائے ایران کے شہر مشہد میں واقع حضرت امام رضا کے مزار کے احاطے میں آسودہ خاک کیا گیا تھا۔ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان پاکستان کے 3 آرمی چیف فیلڈ مارشل محمد ایوب خان ضلع ہزارہ کے نوائی علاقے ریحانہ کے ایک ہندکو گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد میر داد خان برٹش انڈین آرمی میں رسالدار میجر ہوا کرتے تھے۔ قیام پاکستان کے وقت بریگیڈیئر ایوب خان سینیارٹی کے اعتبار سے 10ویں نمبر پر تھے۔ ناظرین، یہ ایوب خان ہی تھے جو کہ اپنے زمانے طالب علمی میں خچر پر بیٹھ کر اسکول جایا کرتے تھے۔ ایوب خان 17 جنوری 1951 سے لے کر 27 اکتوبر 1958 تک کمانڈر ان چیف رہے۔ مارشل لا لگانے کے بعد یہ 11 سالوں تک پاکستان پر حکمرانی کرتے رہے۔ یاد رہے کہ یہ پہلے مقامی یا دیسی فوجی آفیسر تھے جو کہ کمانڈر ان چیف بنے۔ پاکستان آرمی کے دوسرے چیف جنرل ڈگلس ڈیوڈ گریسی برٹش تھے، جبکہ پہلے جنرل فرینک والٹن مصروی بھی برطانوی شہری تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ دونوں سپہ سالار اپنی مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد اپنے ملک واپس چلے گئے۔ تو ناظرین، امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا سائٹس پر ضرور شیئر کریں۔